إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ الحمدللہ پچھلے ہفتے شب معراج کا بیان ہوا تھا اور اس کے بعد اب یہ حسب معمول پھر درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا تھا کہ جب کافروں نے قرآن کے کلام اللہ ہونے میں اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی عرب میں ہو میرے حبیب بھی عرب میں ہیں وہ بھی عربی جانتے ہیں تم بھی عربی جانتے ہو اور تمہارا کہنا یہ کہ قرآن ان کا لکھا ہوا کلام ہے تو تم اس کے جیسے ایک سورہ لا کر کے دکھاؤ اور اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اور پھر رب نے ہی آگے فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نہ یہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا رب نے فرمایا کہ ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکتے یعنی قرآن جیسی کوئی سورہ کوئی آیت تم بنا کر کے کسی صورت میں نہیں لا سکتے۔ اب جو ہے یہ آیت مبارکہ جو ہے تلاوت کی ہے آیت نمبر 25 سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جب کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے اگر سمجھانا ہے تو مچھر اور مکھی کا بھی بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کا ذکر کرے مچھر کا ذکر کرے اس سے وہ حیا نہیں فرماتا مگر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جو ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ تو جانتے ہیں کہ یہ سب ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اگر مچھر اور مکھی کا بیان فرمایا ہے تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہتے ہیں کافر وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے جو عیب نکالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا تو پھر انہوں نے قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کی کہ اللہ تو تمہارا بہت بلند و بالا ہے مچھر اور مکھی کا ذکر کیوں کر رہا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے اس کی شان بلند ہے آسمان کی بات کرے تو چلتا ہے
زمین کی بات کرے تو چلتا ہے، مچھر اور مکھی جیسی چیز، کیا ارادہ ہے اللہ؟ کافر کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ بہتوروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایمان لانے کے بعد قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلام میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں، اسلام ماننے والوں میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں، اور جو ان فرقوں کو بنانے والے تھے، بانی مین، وہ کوئی بھینس چرانے والے تو نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفسر، کوئی محدث، قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو اپنے دماغ اور عقل کے اعتبار سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی غوث بنا، کوئی خواجہ بنا، اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی غزالی بنا، کوئی داتا گنج بخش بنا، کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنا، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی اشرف علی تھانوی جیسا بیکار بن گیا، کوئی رشید احمد گنگوئی بن گیا، کوئی سر سید احمد خان جیسے بدنام زمانہ بن گیا۔ اللہ فرماتا کہ قرآن کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت اوروں کو ہم گمراہ بھی کر دیتے ہیں، اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ رسول پاک کو علم غیب نہیں، دلیل میں وہ قرآن ہی پیش کرتے ہیں۔ حضور مختار کل نہیں، وہ دلیل میں قرآن ہی پیش کرتے ہیں۔ حضور مشکل کشا نہیں، وہ دلیل میں قرآن ہی پیش کرتے ہیں۔ اور عالم غیب ہیں، اس کی دلیل میں بھی اہل سنت قرآن ہی پیش کرتا ہے۔ حضور مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اس کی دلیل میں جو اہل سنت ہے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ مطلب قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس پر جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، رب العالمین کا اس پر فضل ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں کرتا، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے بعد بھی جن کو گمراہ کرتا ہے وہ بے حکم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اب اس کی آیت کی شروعات ہوئی ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کی بھی باتیں کرتا ہے، اس کی شان حالانکہ بہت بلند ہے۔ علماء یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دین سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں شرم اور حیا سے کام نہ لیں۔ جو بھی چیز پوچھنا ہے، مسئلہ مسائل ہے، بھلائی اس کو پوچھنے میں شرم آ رہی ہو، بتانے میں شرم آ رہی ہو۔ انڈر گراؤنڈ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں، وضو کے فرض تو ڈنکے کی چوٹ پر آدمی پوچھ سکتا ہے، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل بھرے مجمع بھی کوئی پوچھ لے گا تو پوچھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا، بتانے والوں کو بھی اچھا لگے گا۔ لیکن بھرے مجمع میں اگر ہمارے نوجوان نے پوچھ لیا کہ حضرات ہمیں احتلام ہو گیا، سوتے ہوئے نہانے کی حاجت ہو گئی، تو یہ تھوڑا سا سننے میں بھی شرم والا مسئلہ ہے اور بتانے میں بھی شرم والا مسئلہ ہے۔ مگر اس شرم کو بیچ میں نہ لائیں، مسئلہ پوچھیں، کیونکہ جب تک مسئلے پوچھیں گے نہیں جانکاری ہوگی نہیں۔ اس کی مثال سب سے بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مچھر اور مکھی جیسی مثالیں بھی پیش کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام جب حاضر ہوتے تو دل کھول کر مسئلہ پوچھتے، ہر قسم کے مسئلہ پوچھتے، ہر قسم کے، یہاں تک کہ عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، بنداس طریقے سے اپنے انڈر گراؤنڈ مسائل پوچھتی، بالکل مجمع کو سن کر کے شرم آ جاتی۔
حضور کی ازواج طاہرات بیٹھی رہتی تو منہ میں کپڑا لگا لیتی شرم کے مارے، کیا پوچھ رہی ہے، کیونکہ عورتوں کے مسائل ہوتے، مگر اس کے باوجود میرے مصطفیٰ مسئلے بیان کرتے، انہیں مسئلے سمجھاتے۔ پھر کچھ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات سے مسئلے پوچھتی اور وہ حضور سے پوچھتی۔ عورتوں کے اور مرد کے جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں وہ عورتوں سے پوچھتی ازواج طاہرات سے، اور ازواج طاہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، حضور انہیں بتاتے، وہ عورتوں کو بتاتی۔ کچھ مسئلے ایسے بھی معلوم ہے اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی بنداس حضور بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میرا حیض تو بند ہی نہیں ہو رہا، نماز کیسے پڑھوں؟ میری جو عادت ہے 5 دن آنے کی آ گئے، اس کے بعد بھی خون چالو ہے، بند ہی نہیں ہوتا، نماز کیسے پڑھوں؟ حضور نے طریقہ بتایا، سمجھ میں نہیں آیا ان کو، پھر پوچھا، حضور نے پھر طریقہ بتایا، اس طریقے سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، وغیرہ وغیرہ پوچھتی جا رہی ہیں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شرم و حیا والا دنیا میں کون ہوگا؟ میرے آقا مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں مگر اتنا کھول کر کے مسئلہ بیان ڈائریکٹ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر ازواج طاہرات نے اپنی طرف کھینچ لیا ان کو اور پھر اندر لے گئیں اور بتایا کہ حضور یہ سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پھر ان کو سمجھ میں بات آ گئی۔ ہمارا نوجوان بہت سے مسائل پوچھتا ہی نہیں اور اس چکر میں نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سے مسلمانوں کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں اور یہ اکثر ہے، نوجوان اس کا احساس نہیں کرتے مگر یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے۔ بڑھاپے میں زیادہ احساس ہوتا کیونکہ بڑھاپے میں ہر عیب جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، جوانی میں اس کی طرف بندہ دھیان نہیں دیتا، مگر یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ بڑھاپے میں جو پیشاب کے قطرے زیادہ آتے ہیں وہ تو کمزوری ہے، وہ تو بیماری سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ جوانی میں بھی ہوتا ہے اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کو طریقہ بتایا، باقاعدہ حدیث پاک میں اس کا بیان ہوا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کامن چیز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ لگتا ہو کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ وضو سے کچھ دیر پہلے پیشاب کرے، یعنی پیشاب کرنے کے فوراً بعد وضو کرنے نہ بیٹھ جائے۔ جیسے وضو کرنا ہے تو اس سے 5-10 منٹ پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے، اور جب فارغ ہو استنجا سے تو ڈائریکٹ پانی سے اس کو پاک کر کے کپڑے نہ پہن لے، تھوڑا سا انتظار کرے اور قطرہ گر جائے اس کے حل کو استعمال کرے۔ حل کیسا؟ جیسے کھنگارے کس کے، اس انداز میں کھنگارے کے یہاں ٹھنک لگے اس کے جیسے ٹھنک، اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اگر واقعی قطرہ ہوگا تو وہ اس جھٹکے سے گر جائے گا، یا اٹھ جائے پھر بیٹھے، اٹھ جائے پھر بیٹھے، یہ 2-4 مرتبہ اس طریقے سے اگر واقعی قطرہ ہوگا تو وہ گر جائے گا۔ دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں میں دبائے ایسر کر کے، یا اس طریقے سے دائیں کو بائیں میں، بائیں پاؤں کو الٹے پاؤں میں، اس طریقے سے تھوڑا دبائے، اگر واقعی قطرہ ہوگا تو ان سب کام کرنے سے قطرہ گر جائے گا۔ کچھ قدم چلے، بلندی میں چڑھے اترے، سڈھی میں چڑھے اترے 2-4 مرتبہ، یہ سب حل حضور نے بتائے ہیں۔ اور یہ سب چیز سے فارغ ہونے کے بعد پھر کیا کرے؟ وضو کرے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ سب کرنے کے بعد پانی لے ہاتھ میں، ایک چلو کا ذکر آیا، پانی لے اور اس کے بعد میانی میں اس پانی کا کیا کر دے؟ چھڑکاؤ کر دے۔ استنجا کر کے فارغ ہوگا، تھوڑا سا پانی لیا اور پیشاب کی جگہ پر اس کو چھڑک دیا اور اس کے بعد وضو کرنے کے لیے حاضر ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب پانی چھڑک لو گے اور
پھر وسوسہ آئے گا جب کہ یار قطرہ گر رہا لگ رہا، تو دماغ کہاں چلا جائے گا؟ نہیں قطرہ نہیں ہے بلکہ وہ جو پانی چھڑکا ہے وہ ہے۔ تو یہ سب تو طریقہ اپن نے بند ہی کر دیا۔ کون کرتا ہے سب؟ کوئی نہیں کرتا۔ باقاعدہ یہ کام سنت ہے، خود حضور کرتے تھے یہ کام، یہ طریقہ خود حضور کا ہے، اس کو استبراء کرتے ہیں۔ قطرے کو جھاڑنے کا طریقہ ہی بیان کیا گیا۔ پوچھنے میں ذرا وہ لگتا ہے، اس لیے لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار اس طریقے سے تو ہمارا اگر ہم وضو بنائیں گے بھی وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس چکر میں بہت سے لوگ قطرے کی شکایت والے نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ سب چیز کا حل قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مسئلے مسائل پوچھنے میں کبھی کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے، بالکل صاف طور پر۔ ہم مجمع میں نہ پوچھیں، مان لیجیے اکیلے میں عالم صاحب کے پاس چلے جائیں، بالکل ایک ایک مسئلے کو کھول کر کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جہالت بہت بری چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا یہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے گڑبڑی کر دی، یہ بہانہ اور یہ عذر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہم نے قرآن بھیجا، ہم نے نبی بھیجے، نبی نے بے انتہا صحابہ عطا کیے، صحابہ نے اپنے بعد جماعت تیار کر کے تم کو دیا، اور اولیاء علماء کی جماعتیں تمہارے پاس آتی رہی، کائے کے لیے آتی رہی؟ یہ سب بتانے کے لیے آتی رہی۔ تم نے ان سے مسئلے کیوں نہیں پوچھے؟ آدمی اگر سوچے کہ قیامت میں یہ جواب دے کر گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ عذر نہیں سنا جائے گا۔ اس لیے مسئلے پوچھنے پاچھنے میں بالکل کوئی شرم اور حیا کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلے پوچھیے، علم میں اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو عبادت میں بھی لذت ملتی ہے، عبادت میں بھی شوق ملتا ہے، لطف ملتا ہے، کیونکہ بغیر مسائل کی عبادت بھی بے نور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو مسائل شرعیہ ہمیشہ سیکھتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں، اس کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے، اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کاٹتے ہیں اور کیا جوڑتے ہیں؟ کس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں اللہ نے، یہ تو سب کو معلوم ہے نا، اللہ نے کیا جوڑنے کا حکم دیا؟ دھاگا جوڑنے کا حکم دیا، کیا رسی، کپڑے، سب کسی نہیں، مسئلہ تو سب کو معلوم ہوگا نا، کیا جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے؟ ہاں نا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، اپنے اعزاء و اقربا سے تعلقات، ماں باپ بھائی بہن ان کے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ تعلقات ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، بھینکر ٹوٹ رہے ہیں آج کل، رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، پراؤں کو ہم پکڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات بڑھ گئے، اور انہیں اپنے ہاں شادی بیاہ میں ہم دعوت دینا پسند کرتے ہیں، مگر اپنے سگے بھائی سے کسی وجہ سے ناراضگی ہے، بھائی کو دعوت نہیں دی۔ سینکڑوں ہزاروں کیس ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں، بھائی کو دعوت نہیں دی گئی، بھتیجوں کو دعوت نہیں دی گئی، بہن سے کوئی پنگا ہو گیا بہنوں کی دعوت نہیں دی گئی، اور اسی جگہ پر کافر اور مشرک کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ ایک نہیں کئی مثالیں سے دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ ایسا کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ بند کر دو اس کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے یہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہے۔ صاف ستھری بات ہے، بہت نقصان میں ہے، زمانہ تھوکتا ہے ایسے لوگوں پر۔ ابھی بھانترجہ میں ایک دن ہم نے تقریر کیا اسی مسئلے پر، پورے جوش و خروش سے تقریر کیا، تو تقریر کے بعد جمعے کے بعد 2-3 لوگ آئے، بولے آپ صاحب آپ نے جو بولا بالکل صحیح بولا، ہمارے بھائی لوگوں نے ہم کو چھوڑ دیا، دوسروں کو دعوت دی، اس کو اس کو سب کو دعوت دی، غیروں کو دعوت دی، مگر ہم لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ حیرت کی بات ہے، مگر یہ تعجب کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حدیثیں ہیں، اتنے بیانات میرے مصطفیٰ نے اس پر کیے ہیں، لوگوں تعلقات کو جوڑو، میں تعلقات جوڑنے کے لیے پہنچایا گیا ہوں، تعلقات کو توڑو نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ توڑنا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم مسلم کو تعلیمات رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر اس کے اندر دینی خرابی کوئی آ گئی ہے تو ایک الگ بات ہے، باقی یہ کہ آپ کے لڑکے سے لڑائی ہو گئی، آپ کی بیوی سے اس کی بیوی کی لڑائی ہو گئی، تو اس بنیاد پر تعلقات چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا۔ یہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، تم خدا کے وجود کے کیوں منکر ہو گئے؟ تم نے خدا کے وجود کا کیوں انکار کر دیا حالانکہ تم مردہ تھے، اسی نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، وہی رب العالمین۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہی زندہ کرے گا۔ پہلے ہم نہیں تھے، یوں سمجھو مرے تھے، ہمیں اللہ نے بھیج کر سمجھو زندہ کیا، پھر مریں گے اور پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو کر رہا ہے تم اسی کے ذات کے کیوں منکر ہو گئے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں جلایا، ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے یعنی رب العالمین جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے بنایا، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ مطلب اس بیان سے سمجھ میں آ رہا کہ پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ زمین بنائی ہے نا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین اور زمین میں ہے وہ بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، قصد فرمایا، مطلب پہلے زمین پھر آسمان بنایا۔ فسواہن سبع سماوات، ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان۔ اور ہر آسمان جو ہے الگ الگ چیزوں سے بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی ہیرے جواہرات کا ہے، کوئی موتیوں کا ہے۔ ہر آسمان 500 سال کی موٹائی کا راستہ میں ہے، یعنی آدمی 500 سال چلے تو جتنا ایریا کور کرے گا اتنا موٹا ہے آسمان۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری بھی اتنی ہے، یہاں سے وہ آسمان 500 سال کا راستہ، پھر 500 سال کی موٹائی ہے آسمان میں، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 سال کا۔ اور ہر آسمان کا رنگ بھی الگ ہے اور بناوٹ بھی، مطلب سونے چاندی ہیرے جواہرات الگ الگ سے بنا ہے، کوئی موتی سے بنا ہوا ہے، کوئی یاقوت سے بنا ہے، کوئی زبرجد سے بنا ہے، کوئی سونے سے بنا ہے، کوئی چاندی سے بنا ہے۔ یہ جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ آسمان تھوڑی دکھ رہا ہے، یہ نیلے رنگ کا جو دکھ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے۔ آسمان کے نیچے ایک دریا ہے، دریا، ندی،
ندی کا پانی کا کلر دکھ رہا ہے آسمان میں. آسمان کے نیچے ایک دریا ہے, اس کا پانی کیسا ہے؟ یہ نیلا. اس پانی کا عکس دکھتا ہے آسمان میں, یہ جو آسمان ہمیں نیلا دکھتا ہے, ورنہ آسمان کا جو کلر ہے وہ نیلا نہیں ہے. ہاں, آسمان کے نیچے بھی کیا ہے؟ دریا ہے. ہاں, آسمان کا کلر, آسمان کے نیچے ایک دریا ہے. اب بتائیے دریا کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں, مگر آسمان کے نیچے ایک دریا ہے. قرۂ آب بولتے ہیں اس کو, پانی پانی ہے, بھینکر پانی کا کوئی اس کو کراس ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح آسمان کے نیچے ایک ایریا جس میں آگ ہی آگ ہے. جب طوفان نوح یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی برسات کی تھی اور پورا ایریا جل گیا تو اس میں سے سوئی کے ناکے کے برابر آگ بڑھائی گئی تھی اس ایریا سے. اسی طرح طوفان نوح جب آیا تھا تو ایک ایریا ہے, ہوا ہی ہوا ہے اس میں, وہاں سے سوئی کے ناکے کے برابر صرف ہوا کھولی گئی تھی, سوئی کے چھید برابر, اس سے اتنی ہوا نکالی گئی تھی. اور یہ حال ہوا تھا کہ زمین کا نقشہ بالکل پلٹ ہو گیا تھا. یہ تینوں ایریا ہیں, قرۂ آب, قرۂ نار, قرۂ باد. باد مانے ہوا, نار مانے آگ, اور آب مانے پانی, یہ سب ہیں. اس کے بعد ان سب سے کراس کرنے کے بعد جب بندہ آگے بڑھے گا تب آسمان میں پہنچے گا. اسی لیے تو جو معراج کے واقعے کو عقل سے تولتے ہیں, یہی تو کہتے ہیں کہ یار ہوا کا جو ایریا ہے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا اس میں, اتنی تیز ہوا ہے اس میں, کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا وہاں. یعنی سوئی کے ناکے کے برابر جب ہوا نکالی گئی تو دنیا الٹ پلٹ ہو گئی. کتنا تیز پریشر ہے ہوا کا. اب اس پورے ایریے میں, اس پورا ایریے کو کراس کر کے جانے والا کیسے بچے گا, یہ ان کا کہنا ہے. اسی طرح آگ ہی آگ ہے, جب وہاں گھسے گا کوئی تو کیسے بچے گا. اس طرح پانی پانی کیسے بچے گا وہاں سے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ ایریے ایسے ہیں کہ یہاں سے کوئی بچ کر نکل ہی نہیں سکتا. اور علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ بالکل یہ سب ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, مگر میرے مصطفیٰ جب وہاں سے گزرے براق سے گزرے, براق کی رفتار کا انتہا کوئی نہیں جانتا. مثال دے کر بزرگوں نے سمجھایا جیسے آگ جل رہی ہے, کتنی بھی تیز آگ جل رہی ہے, آپ اس میں ہاتھ کو روکیے مت, ایسے ایسے کریے جلے گا ہاتھ. کتنی بھی تیز آگ جل رہی ہو, آپ ہاتھ کو بڑی تیزی سے ایسے کریے, جلے گا ہاتھ؟ نہیں جلے گا. تو یہ آپ کا جو ہاتھ چل رہا ہے یہ براق سے تیز تو نہیں چل رہا ہے. آپ کا ہاتھ جو ادھر ادھر ہوا یہ براق سے تیز نہیں ہے. میرے مصطفیٰ براق سے گئے, ایسے گزرے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. قرۂ نار, قرۂ آب, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصطفیٰ کب گزر گئے, کیونکہ براق سٹ سے ادھر سے ادھر کہاں ٹھہرنا ہی نہیں. تمہاری دلیل کا یہ جواب ہے, کیسے گزرے ایسے گزرے, یہ دلیل کا جواب ہے. رہا یہ تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. قرۂ آب, قرۂ نار, قرۂ باد بنایا کس نے؟ رب نے. وہ اپنے من سے نہیں چلتے, رب کا حکم ہوتا ہے تب آگ جلاتی ہے. جب رب کا حکم ہوتا ہے تب ہوا نقصان پہنچاتی ہے, ورنہ نہیں پہنچاتی. اس کا کوئی یعنی ان چیزوں کا خود کا کوئی حکم نہیں ہے, نہ ان کا کوئی خود کا اختیار ہے. یہ تو سب رب کے حکم کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تو آگ اپنا کام کرتی ہے, جتنا حکم ہوتا ہے اتنا کام کرتی ہے. ان کو بنایا رب العالمین نے, ان پر حکم ہے رب کا. محبوب کو رب بلا رہا ہے, رب کس کو بلا رہا ہے؟ آپ نے محبوب کو بلا رہا. محبوب مہمان بن کر کے جا رہے ہیں,
کیا ان کروں کو آگ نار ان سب چیز کو پتہ نہیں کہ محبوب مہمان بن کر کے جا رہے ہیں؟ بلایا رب نے ہے، نقصان پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بلایا، محبوب کا، بات ختم، دلیل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے یہ عقل کے گھوڑے دوڑائے واقعہ معراج کا انکار کر بیٹھے اور گمراہ ہو گئے۔ تو آسمان، 7 آسمان اللہ نے بنائے، آسمان کے نیچے ندی ہے۔ مامون رشید بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک باز تھا جس کو کیا کہتے ہیں پر لوگ، چیل، بہت بھیانک بڑا چیز، وہ سدا ہوا۔ ایک مرتبہ وہ اڑ گیا آسمان میں، جب اڑا وہ جب اڑ کر کے واپس آیا کافی دیر کے بعد، آسمان کی طرف سے اڑ کر کے جب زمین پر آیا وہ، تو چونچ میں کیا لایا؟ مچھلی پکڑ کے لایا، مچھلی، اچھی بڑی مچھلی چونچ میں پکڑ کے لے آیا۔ آگے وہی بیٹھ گیا، دیکھا یار یہ آسمان سے مچھلی کہاں سے پکڑ لایا؟ یہ مچھلی کہاں ہے؟ ندی میں۔ یہ مچھلی آسمان سے کیسے پکڑ کے لے آیا؟ عقل کہتی ہے نا، سب پریشان تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، زندہ مچھلی۔ اتنے میں حضرت امام علی رضا، امام جعفر صادق کے پوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، بہت پائے کے امام بزرگ ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، قطب ہیں، مرتبہ غوثیت کبریٰ پر ہوتی ہے۔ جب وہ گزرے تو مامون رشید ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بلایا، حضرت تشریف لائے، بیٹھے اور گزارش کی کہ حضرت ایک مسئلے کو حل فرما دیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور آج ہمارے باز اڑا اور اڑ کر کے اوپر سے مچھلی لے کر کے آیا۔ مچھلی تو ندی میں ہوتی ہے، یہ اوپر سے کہاں سے لے کے آیا؟ تب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پریشان کیوں؟ جس طرح زمین میں ایک ندی ہے، آسمان کے نیچے بھی ایک دریا ہے۔ سبحان اللہ، بغیر مطالعہ کے، بغیر کتابیں دیکھے، بالکل بر وقت آپ نے جواب دیا۔ گھبراتے کیوں، پریشان کیوں؟ آسمان کے نیچے بھی ایک ندی ہے، یہ مچھلی اسی ندی سے لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ، یعنی تمہارا باز اتنا اونچا اڑ گیا تھا کہ وہاں اس ندی سے مچھلی پکڑ لایا۔ سب لوگ آپ کی گفتگو سن کر بہوے حیرت رہ گئے کہ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ جس نے آج تک کبھی سنی نہیں بات، نہ اس کو ڈھونڈا، نہ کہیں تلاش کیا، بیٹھے بیٹھے اس مسئلے کو بالکل آپ نے پانی کی طرح بالکل حل کر دیا۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو آسمان میں تم کو جو یہ نیلا رنگ کا آسمان دکھتا ہے، یہ اسی پانی کا عکس دکھتا ہے۔ سبحان اللہ، 7 آسمان اللہ نے بنائے، اور میرے مصطفیٰ شب اسرا سارے آسمانوں کو صاحب معراج بناتے ہوئے آگے بڑھے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔